السلام علیکم. خالد رضوی. آج میرا ٹاپک ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کس طرح سے ہونی چاہیے جو کہ ایک بہترین نسل جس سے تیار ہو سکے. اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بچوں کو یا ہاؤ ٹو ریز دا کڈس ایکچولی، تو اس طرح سے کہ سب سے پہلے بچوں کو جو ہے ہمیں بتانا چاہیے کہ ہماری کریشن کیسے ہوئی، کہ ہم کس طرح پیدا ہوئے. اور جیسا کہ ہم شروع ہو جاتے ہیں وہاں سے کہ آدم علیہ السلام سے، کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی کس طرح پیدا کیا. تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی روح سے جب مٹی کو، جس سے صلصال من حمأ مسنون، جب گارے کی مٹی کو اور اس کو سنوار لیا اور پھر اس کے بعد پھر اپنی روح کو، تو یہ ہمیں بتانا بہت ضروری ہے. اور اس سے بچے جو ہیں ان کا ذہن ان کو بتا سکتے ہیں کہ واٹ از دا پرپز آف لائف، کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، بجائے اس کے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ڈارونس تھیوری کو اپنے ذہن میں رکھیں. اور آج جس طرح نسلیں دوسری طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اللہ معاف کرے، کہ ایگنوسٹک کوئی ہو رہا ہے، کوئی ایتھسٹ ہو رہا ہے اور اس میں فخر بھی محسوس کر رہے ہیں، وہ یہ غیر مسلموں میں تو بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ہمارے ہاں بھی اس کے خطرات منڈلا رہے ہیں. لہٰذا ہمیں اس کے اوپر بچوں سے کافی بات چیت کرنا چاہیے، ان کو سوچنے کا موقع دینا چاہیے. اور اس کے لیے سب سے بڑی زبردست چیز جو ہتھیار ہے، ایک ویپن ہے، جو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مشکل وقت میں قرآن میں بھی یہی کہتے تھے کہ یہ 7 آیتیں ہیں، یہ 7 بول ہیں، اور اس میں ان سب چیزوں کا جواب موجود ہے کہ ہمارا کریٹر کون ہے. وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں مالک یوم الدین ہے، آخرت کے دن کا مالک بھی ہے. یعنی موت کے بعد جو وقت، جو دوبارہ حساب کتاب ہوگا، روز محشر کا دن ہے. اور پھر اس کے بعد ذکر ہے ان لوگوں کا جن کے اوپر انعامات اب تک ہیومن ہسٹری میں اللہ تعالیٰ نے جن کے اوپر انعامات ہوئے، جن پہ غضب کیا. تو جہاں پہ غضب کی بات ہے تو اس میں بھی قرآن کے روح سے بھی آپ اسٹوریز کی شکل میں، کیونکہ کہانیوں کے ذریعے بچوں کو سمجھانا، اسی لیے قرآن نے بھی اس انداز کو کئی جگہ اپنایا ہوا ہے، جس میں شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر کس طرح غضب ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کس طرح ناراض ہوئے اور غضب ہوا. اسی طرح سے حضرت لوط علیہ السلام پہ اللہ کا غضب. تو اور پھر ہم فرعون کی آج بھی عبرت حاصل کرنے کے لیے اس کی ممی موجود ہے، اس کی لاش موجود ہے. لہٰذا ہم ان چیزوں کے ذریعے یعنی سورہ فاتحہ کے ذریعے ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں میں ان کے اندر یہ پیدا کریں کہ ہم کہاں سے پیدا ہوئے اور ہمارا خالق کون ہے. اس کے اوپر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو کیوریسٹی کی طرف لے کے جائیں، ان کے اندر بی وائلڈرمنٹ کی طرف جائیں، کہ وہ حیرت اور کیوریسٹی کے ساتھ اس کائنات کو بھی دیکھیں اور اپنی تخلیق کے متعلق سوچیں. تو اس کے بعد ہمیں یہ جو فکر کی کیفیت میں جب بچے جاتے ہیں تو پھر ہم ذکر کی بات کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے. اور وہ ذکر میں ہمیں ڈسپلن جو ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے ہمیں بری اور فحش باتوں سے روکتی ہے، تو اس کا اہتمام کریں. بچوں مطلب گھر میں ایک ماحول کریٹ کریں اور کانشیسنس کے ساتھ نماز پڑھنے کا ایک ماحول پیدا ہو. اور پھر اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ اچھی جنریشن کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی، ہمارا ذریعہ آمدنی بھی حلال ہو، کیونکہ اگر حلال آمدنی ہی سے ایک اچھی نسل تیار ہوتی ہے. یہ بھی ایک اہم ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ یعنی کہ ہم جو ہے وہ ایک توازن رکھیں ہمیں بچوں کو پرورش کے اندر،
کہ لبرٹی بھی ہو اور ڈسپلن بھی ہو، ان دونوں کے درمیان ایک توازن ہو۔ اب اتنا ڈسپلن بھی نہ ہو، اسی لیے کہا گیا قوم وسط ہے ہمیں جو ہے وہ ماڈریشن بتایا گیا، ہمیں وسط کی بات کی گئی ہے جگہ جگہ قرآن میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کو بچوں کو ڈیوائن مینول کی طرح اس کو سمجھانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، جیسے اور اس کے ترجمہ اور تفسیر کو، اور پھر سیرت طیبہ کا ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر ایک سیشن ٹائم ٹو ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا چاہیے، کیونکہ اب ہم آتے ہیں کہ ان کی تربیت میں سب سے اہم چیز جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملنے سے پہلے ہی وہ صادق اور امین کہلاتے تھے، تو ہمیں بچوں کو اسی طرح بتانا چاہیے کہ ہم سچ بولنا چاہیے ہر حال میں، کہ یہ جڑ ہے ساری برائیوں کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی واقعات ہیں جس میں کہ وہ اگر کسی کو نصیحت بھی کرنے جاتے تھے، جیسے ایک واقعہ ہے کہ ایک بچے کو جو ماں بلاتی اور یہ تمہیں ہم دیں گے، اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے ان کو دیا۔ تو اسی طرح یا وہ نصیحت کرنے کے سلسلے میں ایک مرتبہ جب کسی بچے کو یہ کہتے ہیں کہ ہم گڑ نہ کھاؤ، تو اس سے پہلے وہ خود نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے پیرنٹس کو، ایک اچھی پیرنٹنگ میں، کہ بہت ساری باتیں تو جو ہم اچھا کام کرتے ہیں وہ خود فالو کرتے ہیں، اس میں بولنے کی اور بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جس کے لیے قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اور بچے جو ہوتے ہیں یا سب ایک مکمل انسان ہوتے ہیں، سب کے اندر ایک، اب چھوٹے بچے اور بڑے بچے میں ایک فرق ہے، تو اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کو اس کو بھی ایک آبزرو کرنا چاہیے کہ مختلف فیسز میں بچے ہوتے ہیں، تو ان کی ڈیلنگ کا طریقہ، ان کی تربیت کا طریقہ ایک مختلف، کچھ چیزیں کانسٹنٹ ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ لگانا چاہیے۔ اور اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم عقل کو استعمال کرنا سکھائیں، سوچنے کا، اگر کوئی بات ہو تو پہلے بھی زمانے میں بچوں کو کہا جاتا تھا بھائی 2 دن کے بعد سوچ کے بتانا، تو یہ سوچنے کا عمل بہت اہم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے کفار کو کہا گیا قرآن میں سمن بکمن عمی فہم لا یعقلون، کہ یہ گونگے بہرے اندھے ہیں، یہ عقل کو استعمال، تو جگہ جگہ عقل کا استعمال بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو عقل کے ذریعے سمجھائیں، اور پرورش میں اور گائیڈ کرنے میں، ایڈوائز کرنے میں زیادہ ری ایکشنز ہمارے اندر کم ہونا چاہیے، موڈ پہ نہیں ہونا چاہیے ہماری ان کی تربیت، بلکہ ایک اسٹینڈرڈز کو فالو کرنا چاہیے، پرنسپلز کو فالو کرنا چاہیے، اور انہیں بتانا چاہیے کس چیز میں فائدے ہیں، بینیفٹس کیا ہیں، دنیا اور آخرت کی اہمیت کو بتانا چاہیے۔ تو یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ بڑوں کا احترام کرنا، رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھنا، خود اچھے ہم رکھیں گے تو بچوں پہ بھی اچھے اثرات پڑیں گے، اور وہ خود جب ایک نئی نسل تیار ہوگی تو وہ بھی آپس میں اچھے، کیونکہ صلہ رحمی کی بڑی اہمیت ہے، جب ہم پریکٹس کریں گے تو بچے بھی اسی پہ چلیں گے۔ اسی طرح سے کچھ اور چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ کریں، یعنی گھر کے اندر فارگیٹ اینڈ لو اینڈ کمپیشن کے لیے ضروری ہے کہ ہم فارگیٹ اینڈ فارگیو کے اصولوں کو، کیونکہ قرآن میں جیسے کہا گیا ہے کہ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جاؤ اور معاف کیا کرو انسانوں کو۔ تو اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ نئی نسل کو بھی ہم یہی تربیت دیں کہ مسلم ہوں، نان مسلم ہوں، ہر ایک کے ساتھ، پڑوسی ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بڑا اہم واقعہ ہے کہ جو بوڑھی عورت ان کے پر کوڑا پھینکتی تھی، تو وہ اسی کی ایک مرتبہ جب ان کو کوڑا نہیں ان کے پر ڈالا گیا، جو مفہوم ہے اس واقعے کا، تو وہ خود ان کو دیکھنے گئے کہ وہ کیوں نہیں انہوں نے کوڑا پھینکا ان کے اوپر، تو وہ بیمار تھیں۔ تو یہ اخلاق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ سیرت طیبہ کا مطالعہ گھر میں کریں اور بچوں کو سنائیں، کیونکہ رول ماڈل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ اس کے ساتھ ہی میں یہ اپنی بات جو ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ کہ اور اکثر یہ دعا
جو سورہ فرقان کی دعا ہے جس میں کہا ہے کہ اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ساتھ ساتھ اس دعا کو بھی پڑھا کریں. تو ٹھیک ہے پھر، اوکے، اللہ حافظ.